بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوزیہ برلاس لائیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج میں خاص طور پہ ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ ہے جو لوگ پیٹس پالنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں پیٹس پال لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے یا کئی باتیں مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو بعد میں حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اور وہ پالنا چاہتے بھی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ جانوروں کی کن خصوصیات کو مد نظر رکھ کے پالنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کسی جانور کو صرف اس لیے پالتے ہیں، جیسے کتا ہے یا بلی ہے، صرف اس لیے اس کو پال رہے ہیں کہ وہ آپ کو پیارا لگتا ہے، خاص طور پہ کہ وہ آپ کو پیارا لگ رہا ہے اس لیے آپ اسے پال رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا آپ کے گھر میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس جانور کو پالیں اور اس کو اپنے گھر میں رکھیں تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی رہائش کو، آپ کی جگہ کو، آپ کے گھر میں وہ ظاہر ہے ایک جانور جب آپ رکھتے ہیں تو اس کی صفائی کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے سونے جاگنے کے لیے بھی آپ کو جگہ بنانی پڑتی ہے۔ تو جتنے بھی جانور اس قسم کے ہوں جو بند نہ رہ سکیں، جیسے کتا ہے، بلی ہے، تو اس قسم کے جانور کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں آج یہ ویڈیو کیوں بنانا چاہ رہی ہوں؟ میں صرف اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں میں نے جانوروں کے بارے میں بتایا تھا کہ کتا، خاص طور پہ جو گھر میں لوگ کتا پال لیتے ہیں، اس سے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک ویڈیو تھی کسی اور چینل کی جو میں نے شیئر کی تھی، لیکن مجھ سے کچھ کویسچنس پوچھے لوگوں نے جو یہ تھے کہ اس ٹائپ کے کویسچن تھے کہ ہمارے بچے گھر میں جب جانور پال لیتے ہیں تو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتے، جانور پال لیتے ہیں تو اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یا جانوروں کی وجہ سے ان کو کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جانور جب آپ لے کر آتے تو آپ وہ لائے کہاں سے ہیں؟ کیا آپ نے کسی پیٹ شاپ سے اس کو لیا ہے یا کسی کے گھر سے آپ کو، یعنی کسی کے گھر میں کوئی کتا یا بلی جانور تھا تو اس نے بچے دیے، آپ وہاں سے اٹھا کر لے آئے، آپ نے بچپن سے پالا؟ اگر آپ بچپن سے اس کو پالتے ہیں تو آپ اس کو کیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ جانور آپ کے ساتھ اتنا عادی ہو گیا ہے کہ آپ کی بات مانتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا مانوس ہے، تب تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں بنتا، آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہ جانور بڑا ہے اور آپ کسی پیٹ شاپ سے لے کر آئے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بیہیویئر کو نوٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کے بیہیویئر کو خاص طور پہ نوٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ انسانوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتے، جیسے ون مین ڈاگ ہوتے ہیں یا بلیاں ہیں کچھ، وہ زیادہ زیادہ لوگوں کے درمیان رہنے کی عادی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اس کو پیٹ شاپ سے لے آتے ہیں تو وہ بہت ریزسٹ کرتی ہیں، اور آپ کے گھر میں ہی کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا شرارتی لڑکا جو اس کو مسلسل تنگ کرتا ہے تو اریٹیٹ ہونے لگتا ہے وہ جانور، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جس طرح انسان دل میں بغض پیدا کر لیتے ہیں پالتے ہیں، اسی طرح جانور بھی اپنے دل میں بغض پیدا کر لیتے ہیں اور پالتے ہیں، اور پھر وہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب جیسے انسان اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جانور بھی اسے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں ایسے ماحول کو پیدا ہونے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ کون سا آپ کے گھر کا، یعنی آپ کا کون سا فیملی ممبر ہے جو اس جانور کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے، اور اس کے نتائج بعد میں بہت سخت ہو سکتے ہیں، بالکل، کیونکہ پھر اگر وہ ایسا کاٹ لے کسی کو یا کوئی کسی بھی قسم کا اس کو ٹارچر کرتا ہے، جیسے انسان ٹارچر کرتے ہیں ایسے جانور بھی ٹارچر کرتے ہیں۔ تو شارٹ کٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آیا وہ جانور جو ہے وہ آپ کس وجہ سے لا رہے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے گھر میں یا نہیں ہے، اور اگر آپ لے کر بھی آنا چاہتے ہیں تو اس کی عادتیں، اس کے رویے، اس کے بیہیویئر کو بہت زیادہ نوٹ کریں، اپنے گھر کے ماحول کو جانوروں کے ساتھ خراب نہ کریں،
احتیاط ضروری ہے، آپ احتیاط کریں، اپنے گھر کو بیماریوں سے بھی بچائیں۔ اگر آپ نے رکھنا ہی ہے جانور بالکل رکھیں، لیکن اس کی صفائی کا، جانور کے کھانے پینے کا، صفائی کا اس کا خیال رکھیں، کیونکہ جانور جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ برڈز ہی کیوں نہ ہو، پرندے بھی، جن میں یہ پیرٹس، طوطے خاص طور پہ، ان کی گندگی سے کچھ ایسے بخار، ٹائیفائڈ اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں گھر میں، جراثیم مستقل قسم کے، جو پھر بعد میں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پیٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پہلے تو آپ رکھیں نہیں، اگر آپ کیئر نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بالکل نہ رکھیں، اور اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو، اس کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو آج کا پروگرام میں اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ میں دوبارہ بات کروں گی، اور اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو بالکل موسٹ ویلکم۔ اللہ حافظ۔